قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا، ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی کے خلاف کیا، نفس کچھ اور چاہ رہا تھا، تم اس کی طرف نہ جا کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا تمہارے دل میں احساس پیدا ہوا، خوف آ گیا، اس کا اجر جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت ہے۔ خواہشات نفسانیہ یہ ہر ایک کو دی گئی ہیں، یہ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی سے جنگ ہماری پوری کنٹینیو موت تک چلتی رہتی ہے۔ دنیا میں دوست بھی بنتے ہیں، دشمن بھی بنتے ہیں، دوست چھوٹ سکتے ہیں اور دشمن ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارا نفس تمہاری موت تک ساتھ رہتا ہے، ہر گھڑی ساتھ رہتا ہے۔ وہ نفس ہمارے ساتھ ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہر برے کام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، یہی کہتے ہیں، نماز نہیں پڑھے شیطان ورغلایا، بہکایا، صبح نماز میں نہیں آئے شیطان سلا دیا۔ مجھے یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو شیطان نے انکار کیا اس کو کس نے منع کیا؟ ساری دنیا کو شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کو کون بہکایا؟ تو محدثین فرماتے ہیں یہ نفس امارہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے، وہ شیطان کو بھی شکست دیتا ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، وہ سب کے ساتھ ہے۔ اس نفس کو، اس خواہشات کو اگر کوئی چیز دنیا میں کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ صرف ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ باقی اس قدر خطرناک ہے خواہشات نفسانیہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ختم ہونے کے بعد بڑھاپے میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے بوڑھوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی جا کر گناہ نہ چھوڑ سکے؟ اور وہ کون سے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹ سکے ان سے گناہ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کے غلام تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نفس بھی دیا، عقل بھی دیا۔ نفس کیا ہے؟ تمہارے خواہشات، اور عقل تمہیں فیصلہ کر کے بتاتی ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جس کا نفس عقل پر غالب آ گیا اس آدمی سے زندگی میں کبھی خیر نہیں ہوگی، وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں لے سکے گا۔ جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، اور جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا، شکست دیا، تو اس کی عقل اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو زیر و زبر کر سکتا ہے اور دنیا کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنے خواہشات کو اپنے تابع رکھا، خود اس کا غلام نہیں بنا۔ میرے عزیزو، قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، کتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، توجہ، کتنا بڑا لفظ ہے یہ۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ معبود، الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود۔ اور قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 2 جگہ آئی ہے۔ اب اتنا بڑا لفظ نفس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو بت بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے۔
تو گویا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. نفس صبح اٹھا، گناہ کی طرف کھینچا، آپ چل پڑے، گویا کہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کبھی تو اسے شکست دو، کبھی تو اسے ہراؤ. رات کے وقت گناہوں کے اڈوں پر جانے کی جیسی خواہش ہوتی ہے، کیا اپنے آپ کو مارتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں، خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، گناہوں کی خواہشات بہت دور کی بات ہے. سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے نام سے ہم شجرے میں پڑھتے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. وہ حضرت ابو بکر شبلی جب رات کے وقت عبادت کے لیے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا، اپنے رب کا نہیں. عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں. حالانکہ نیند جو ہے یہ فطری چیز ہے، کسی کو کہیں پہ بھی آ جاتی ہے. اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا. لوگ کہتے بھی تھے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران اونگ آتی ہے، جھپکی آتی ہے، تو ان آنکھوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں نمک لگا دیا جائے. اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں آرام فرما ہے. حضرت شاہ مینا، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. ادھر بھی کھائی ہے، ادھر بھی کھائی ہے، کھڑے رہتے. لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ ہے، اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے؟ حضرت شاہ مینا فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں. اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل ہوتا ہو. نفس کے خلاف وہ اولیاء جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے. سب سے بڑی خطرناک چیز آج ہمارے ساتھ جو چل رہی وہ ہمارے خواہشات ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا. تم ویسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہیں تب تک تم مومن نہیں ہو. تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو، تمہاری مرضی، تمہاری خوشی، تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے. یہ مومن کامل کی علامت نہیں. مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے، ان کی مرضی کے مطابق. میرے عزیزو، خواہشات یہ لامتناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کر کے دیکھ لو. تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی ہے تو کماؤ کماؤ کماؤ. کہاں تک جاؤ گے؟ کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں. جو خواہشات ہیں، مال کی خواہش، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے. ارے میاں، زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو کمانا ہے، ہر ایک کو کمانا ہے. لیکن میں جس چیز کی مذمت کر رہا ہوں، غلام بن کر کے پیچھے بھاگنا. جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی اس نہ کہ زندگی برائے خوردن. کھانا جو ہے تمہاری زندگی کے لیے ہے، پوری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے. فرق دونوں میں سمجھ رہے آپ؟ مال تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے لیکن پوری زندگی مال کے لیے نہیں ہے. لیکن خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. شہوت کی خواہشات، نفس جیسے جنسی عمل کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا
تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں. نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے، نہ 10 عورتوں پر، نہ 100 عورتوں پر. اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا، کہیں اینڈ نہیں ہے. مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی.